بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے چوتھے باب کو۔ چوتھا باب ہے باب افعال، جیسے الاحمرار۔ الاحمرار کا ترجمہ ہے سرخ ہونا۔ تو چوتھا باب بھی اہم ہے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کا، اس لیے اس کو بھی اس ویڈیو میں ذکر کر رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں چوتھے باب کو۔ چوتھا باب ہے افعال، جیسے الاحمرار۔ الاحمرار افعال کا مصدر ہے، اس کا ترجمہ ہے سرخ ہونا، لال ہونا۔ تو الاحمرار مصدر سے جو تمام صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو، امر و نہی ہو، اسم فاعل ہو، ان تمام صیغوں کو، تمام اوزان کو اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ تو الاحمرار کا ترجمہ ہے سرخ ہونا۔ الاحمرار مصدر سے جو ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف کبیر فعل ماضی مثبت معروف۔ تو صرف کبیر فعل ماضی مثبت معروف الاحمرار مصدر سے پہلا صیغہ ہے، پہلا وزن ہے احمرا۔ احمرا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد سرخ ہو گیا، یعنی لال ہو گیا۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماضی کے 14 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ احمرا، احمرا، احمرو، احمرت، احمرتا، احمررنا، یہ 6 صیغے غائب کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا 3 صیغہ مذکر کے لیے اور دوسرا 3 صیغہ مؤنث کے لیے۔ احمررتا، احمررتما، احمررتم، احمررتی، احمررتما، احمررتنا، یہ 6 صیغے ہیں، حاضر کے ہیں۔ 3 صیغہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد 3 صیغے جو ہیں اس کو مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ احمررتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ان کو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ احمررنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ان کو بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فاعل کے اعتبار سے اس کا ترجمہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ احمررتو میں تو ضمیر فاعل ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں سرخ ہو گیا، یا ترجمہ ہوگا میں سرخ ہو گئی۔ احمررنا ہم سرخ ہو گئے۔ تو فاعل کے اعتبار سے تمام صیغے کا ترجمہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ادغام۔ ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادغام ایک طرح کے 2 حرف کو گوند دینا ادغام کہلاتا ہے، یعنی ایک طرح کے 2 حرف کو ملا دینا یہ ادغام کہلاتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک طرح کے 2 حرف اکٹھے ہو جائیں اور دوسرا حرف متحرک ہو یعنی زبر ہو تو ان دونوں میں ادغام کر دیا جاتا ہے، جیسے احمررا سے احمرا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں احمرا را، یعنی را زبر را، را زبر را، 2 ڈبل را ہے، 2 را ہے یہاں پر، تو دوسرا حرف متحرک بھی ہے یعنی اس کے اوپر زبر ہے، تو ان دونوں کو ملا دیا گیا ہے، تو احمررا سے احمرا کر لیا گیا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک طرح کے 2 حرف اکٹھے ہو جائیں اور دوسرا حرف متحرک ہو تو ان دونوں میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ ماضی کا صیغہ دیکھ سکتے ہیں کہ احمرا، اس کی اصل ہے احمررا، تو احمررا سے احمرا قاعدے کی وجہ سے کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صرف کبیر فعل مضارع مثبت معروف۔ الاحمرار مصدر سے جو مضارع کے تمام صیغے استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا وزن ہے، پہلا صیغہ یفعلو، جیسے یحمرو، یحمرو۔ یحمرو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایک مرد سرخ ہو رہا ہے یا ہو جائے گا۔ تو فعل مضارع کے بھی 14 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یحمرو، یحمرانی، یحمرون، تحمرو، تحمرانی، یحمررنا، یہ 6 صیغے ہیں جو غائب کے ہیں۔ پہلا 3 صیغہ مذکر کے لیے اور دوسرے 3 صیغہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تحمرو، تحمرانی، تحمرونا، تحمرینا، تحمرانی، تحمررنا، یہ 6 صیغے ہیں جو حاضر کے ہیں۔ پہلا 3 صیغہ مذکر کے لیے اور دوسرا 3 صیغہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ احمرو یہ فعل مضارع واحد
متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نحمرو، نحمرو جمع متکلم کا صیغہ ہے اور ان کو بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد الاحمرار مصدر سے جو امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلا وزن ہے افعل، افعل یہ امر کا صیغہ ہے، جیسے احمرا، احمرا، احمرا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ تو ایک مرد سرخ ہو جا۔ تو حاضر معروف کے 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ احمرا، احمرا، احمرو، احمری، احمرا، احمررنا۔ یہاں پر نوٹ لکھا ہوا ہے، احمرا صیغہ واحد مذکر حاضر کو 3 طرح پڑھا جا سکتا ہے، احمرا، احمری، احمرر، یعنی جو امر کا صیغہ ہے ان کو 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ احمرا بھی پڑھا جا سکتا ہے، احمری بھی پڑھا جا سکتا ہے، احمرر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صرف کبیر نہیں حاضر معروف الاحمرار مصدر سے جو نہیں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، ان 6 صیغوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا صیغہ ہے لا تفعل، جیسے لا تحمرا، لا تحمرا، لا تحمرا، لا تحمرو، لا تحمری، لا تحمرا، لا تحمررنا۔ تو نہیں حاضر معروف کے 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو لا تحمرا الاحرار مصدر سے صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں صرف کبیر اسم فاعل الاحمرار مصدر سے جو اسم فاعل کا صیغہ استعمال کیا جائے گا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وزن ہے مفعلون، جیسے محمرن واحد مذکر کا صیغہ ہے، سرخ ہونے والا ایک مرد، محمران سرخ ہونے والے 2 مرد، محمرون سرخ ہونے والے بہت سے مرد، محمرتون سرخ ہونے والی ایک عورت، محمرتان سرخ ہونے والی 2 عورتیں، محمرہ سرخ ہونے والی بہت سی عورتیں۔ اس طرح سے آسانی سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں فاعل کے بھی 6 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد افعلال مصدر سے کچھ یہاں پر مصدر کا ذکر کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الاخضرار اس کا ترجمہ ہے سبز ہونا یعنی ہرا ہونا، الاصفرار اس کا ترجمہ ہے زرد ہونا یعنی پیلا ہونا، الاغبرار اس کا ترجمہ غبار میں اٹا ہونا، الاسوداد اس کا ترجمہ ہے سیاہ ہونا یعنی کالا ہونا، الابیضاز اس کا ترجمہ ہے سفید ہونا۔ یہاں جو مصدر ذکر کیا گیا ہے باب افعال کا، ان سے کسی بھی صیغہ کوئی بھی صیغہ نکالنا چاہتے ہیں، چاہے امر حاضر معروف کا صیغہ ہو، چاہے نہیں کا صیغہ ہو، چاہے اس میں فاعل کا صیغہ ہو، تو وزن سیم رکھنا ہے۔ جیسے الاحمرار مصدر سے جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جو وزن استعمال کیا گیا وہی وزن بالکل سیم رکھنا ہے، بے عینی رکھنا ہے۔ تو اگر اس میں زبر زیر کا بھی فرق ہوتا ہے تو وزن تبدیل ہو جائے گا اور معنی میں تبدیلی ہو جائے گی، لہٰذا وزن کو سیم رکھنا ہے۔ کسی بھی مصدر سے ماضی کا صیغہ، مضارع کے صیغہ یا اسم فاعل کا صیغہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔